اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، جعلنا بینک ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا ایک پردہ لٹکا ہوا، چھپا ہوا پردہ۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیارا پیغمبر آپ جب تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو قرآن مجید سناتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت پردہ ڈال دیتے ہیں، آپ کی تلاوت بھی ان کے سامنے اثر نہیں کرتی۔ اکثر لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن مجید تلاوت کرتے، پہلے تو لوگ سنتے نہیں تھے۔ ابو جہل وغیرہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ معاذ اللہ یہاں پر ایک سحر رہتا ہے جو دین سے پھرا ہوا ہے، جو میاں بیوی کو آپس کے اندر لڑوا دیتا ہے، اور اسی طرح ماں بیٹے کو، اور اسی طرح والد اور بیٹے کو آپس کے اندر لڑوا دیتا ہے، لہذا ان کی بات نہ سننا۔ تو انہوں نے روئی رکھی ہوئی تھی، لوگ جیسے ہی باہر سے آتے ان کو روئی دے دیتے کہ ان کی بات ہی نہ سننا۔ ان کو پتہ تھا کہ قرآن مجید جب سنیں گے تو دل کے اوپر اثر کرے گا، مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح پہلے تو وہ خود سنتے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو آپ کا جب قرآن مجید بھی سنیں تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ قرآن مجید سن کر ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، اللہ نے ارشاد فرمایا جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ہم آپ کے درمیان اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر بھی پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کو سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن کے اندر وحدہ اکیلے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ تو وہ پھرتے ہیں اپنی پیٹھوں کے اوپر نفورا نفرت کرتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان انسانوں کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کے اوپر بھی پردہ ہو جاتا ہے اور ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ پڑ جاتی ہے، وہ آپ کا قرآن مجید سنتے نہیں۔ تو یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ یا اللہ، جب آپ نے ہی پردہ ڈال دیا تو ان کا اس کے اندر کیا قصور ہے، ان کو کیوں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بذات خود ان کے دلوں کے اندر پردہ نہیں ڈالا، بلکہ وہ خود کہتے تھے قالوا قلوبنا فی اکینۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ وہ خود کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے سامنے قرآن مجید نہ سنایا کرو، آپ کا قرآن مجید کا سنانا ہمیں کوئی نفع نہیں دیتا، آپ کے اور ہمارے دلوں کے درمیان جو ہے پردہ ہے۔ لہذا جب وہ خود اترانے لگے، فخر کرنے لگے، تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے قرآن مجید ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتا، لہذا آپ ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت نہ کیا کریں، تو جب بار بار انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے یہ باتیں کہیں، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی کہ آج کے بعد ان کے دل یعنی کہ ایسے بن جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ان کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔
اور آج کل ہماری مثال بھی اسی طرح ہے کہ ہم قرآن مجید سنتے ہیں اور سننے کے بعد کافر تو ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن ہم سنتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے قرآن مجید کے اندر، اور اسی طرح روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اچھے اخلاق اپنانا ضروری ہے، یہ ساری آیتیں قرآن مجید کی سنتے ہیں، لیکن ہمارا دل بھی آمادہ نہیں ہوتا 5 وقتی نماز پڑھنے پر، اور اسی طرح یعنی کہ دین کے اوپر چلنے کے اوپر ہمارا دل بھی اچھے طریقے سے آمادہ نہیں ہوتا، پورے طریقے کے ساتھ ہم دین کے اوپر نہیں چل سکتے۔ تو جب یہاں تک ہمارے ایمان کی کیفیت ہے تو ہمیں بھی اپنی اس حالت کے اوپر استغفار کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ پردہ نہ ڈالنا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آج ہم تو سن رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن عمل نہیں کرتے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کر ہمارے دلوں کے اندر پردہ نہ ڈال دینا۔ نحن عالم بما یستمعون به، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت قرآن مجید کے اندر اکیلے ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، ولو علی ادبارہم نفورا، تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں مشرکوں کے سامنے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آج کل بھی بسا اوقات لوگ ایسے ہیں کہ اگر پیروں کا، مرشدوں کا اور اسی طرح عام قصے کہانیاں شروع ہو جائیں تو بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ اگر قرآن مجید کے اندر شرک کی ممانعت آ جائے یا اس طرح کے یعنی کہ مسائل اللہ رب العزت بیان کریں تو پھر جو ہے وہ خوشی چہرے کے اوپر نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا مشرکین مکہ بھی بسا اوقات آپ کا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اکیلے اللہ کی بات آئے، شرک کی تردید آئے تو فوراً بھاگ بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکہ کے اندر نازل ہوئیں، اور ان مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں ساری صورتوں کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ تھا، ایک شرک کی نفی، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، تیسرا قیامت کا اثبات کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنی ہے۔ یہ سارے 3 عقیدے اللہ رب العزت نے بار بار مکی صورتوں کے اندر بیان کیے تاکہ انسان کا ذہن بن جائے کہ واقعتاً اللہ کی ذات ایک اکیلی ذات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور ہم نے یہ دنیا کے اندر ایسے نہیں رہنا بلکہ موت کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، کہ جب مشرکین کے سامنے بات بیان کی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اللہ نے ارشاد فرمایا جب اکیلے اللہ کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا جائے تو اپنے پیٹھوں کے بھر بھاگ جاتے ہیں۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے ایک ہی معبود بنایا؟ یہ تو عجیب شے ہے کہ صحت بھی ایک اللہ دے اور بیماری بھی ایک اللہ دے، زندگی بھی ایک اللہ دے اور موت بھی ایک اللہ دے۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ نحن عالم بما یستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو یستمعون به جس کی وجہ سے یہ قرآن مجید سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، واذ هم نجوا، اور جس وقت وہ سرگوشی کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم اتباع کرتے مگر ایسے مرد کی جس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مشرک پہلے تو ان کے دلوں کے اندر پردے ہیں، یہ قرآن مجید سن نہیں سکتے، اگر سنیں بھی تو تب بھی ہمیں خوب معلوم ہے کہ کس وجہ سے قرآن مجید سنتے ہیں۔ بسا اوقات مشرک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور قرآن مجید سنتے ہیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہمیں خوب پتہ ہے کہ کس وجہ سے یہ قرآن مجید سنتے ہیں، جس وقت یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اور جب یہ قرآن مجید سنتے ہیں تو آپس کے اندر سرگوشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ مسحور کی تم جادو ایسے شخص کی جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے اور ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مکھیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ جتنی معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ہرگز وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر وَإِن يَخْلُقُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اس سے جو ہے کوئی چیز چھین کے لے جائے تب بھی یہ اس سے چھڑوا نہیں سکتے وہ چیز، جب مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تو وہ مشکل کشا کیسے ہو گئے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ
مشرک کی مثال مکڑی کی طرح ہے. مکڑی جس طرح بڑے مکان کے اندر ایک چھوٹا سا اپنا جالا بناتی ہے وہاں پر بڑے مکان کے اندر، تو جس طرح وہ کمزور سا گھر ہوتا ہے وَإِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، جس طرح مکڑی کا گھر جو ہے کمزور گھر ہوتا ہے، اسی طرح مشرک کا یعنی کہ خدا بھی ایک کمزور ہوتا ہے، جو خود یعنی کہ مر جاتا ہے، جس کی اپنی اولاد نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا اولاد دے گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جس طرح مکڑی بڑے مکان کو چھوڑ کر اپنے چھوٹا سا مکان خود اپنے منہ سے بنانا چاہتی ہے، اسی طرح مشرک بھی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اپنے منہ کے ساتھ جو ہے کسی کو معبود بنا لیتے ہیں، پھر اس کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو مشرک لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تاکہ کسی طریقے کے اوپر کوئی ایسی آیت آئے جس کے اوپر ہم اعتراض کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑائیں. پھر یہ قرآن مجید سن کر آپس کے اندر سرگوشیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں تو ہم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرنے والے ہیں جو معاذ اللہ جو یعنی کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیں کس طرح وہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں. فضلوا، پس وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس ہرگز وہ سیدھے راستے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو تو صحیح آپ کیسے یہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ خود گمراہ ہیں، ہرگز یہ سیدھے راستے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی گناہگار آدمی کے ذہن کے اندر شیطان جو ہے ایسے خام خواہ کے برے خیال ڈالتا ہے. شیطان یعنی کہ قرآن مجید کے اوپر اعتراضات یا جو ہے نماز کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، اس طرح کے شوشے جو ہے شیطان جو ہے ان کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فلا یستطیعون سبیلا، یہ گمراہ ہیں، یہ ہرگز سیدھے راستے کے اوپر آنے کی طاقت نہیں رکھتے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا اور ریزہ ریزہ، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی مخلوق ہونے کی حالت میں. قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کہہ دیجئے تم ہو جاؤ پتھر، او حدیدا یا لوہا، او خلقا یا ایسی مخلوق، مما یکبر فی صدورکم، جو بڑی ہو بھاری ہو تمہارے سینوں کے اندر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ کا ذہن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہم ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تب ہم کیسے پیدا ہوں گے. تو حق تو یہ بنتا تھا کہ انسان آج بھی قبر کے اندر یہ خیال تصور کرے کہ ایک دن یہ جو میرا سارا جسم ہے یہ پتہ نہیں کیسے پھٹے گا قبر کے اندر اور کیسے یعنی کہ گلے سڑے گا. تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مہربانی والا معاملہ فرما، موت کی سختی سے محفوظ فرما اور موت کے بعد والے حالات سے محفوظ فرما. حق تو یہ بنتا تھا کہ انسان اس حالت سے ڈرے اور اللہ کے سامنے توبہ کرے، لیکن دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکوں کے دلوں کے اندر پردے ڈال دیے. تو مشرک انہوں نے موت کے بعد اپنے پھٹنے کو سوچا نہیں اور اپنے یعنی کہ ہڈیوں کے گل سڑنے کو سوچا نہیں، بلکہ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگ گئے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم نئی خلقت کے اندر ہوں گے، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدہ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی بڑی سخت مخلوق بن جاؤ. تو تب بھی اللہ نے ارشاد فرمایا میں تم کو دوبارہ ضرور لوٹاؤں گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرک کہتے ہیں کہ کون ہمیں لوٹائے گا. ایک جو ہے امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے، یا ابو جہل تھا یا عاص بن وائل تھا، اس کو کسی جگہ سے جو ہے ایک بوسیدہ ہڈیاں ملی، انسان کا ڈھانچہ ملا، تو اس نے جیسے ہی ہاتھ لگاتا تھا وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا تھا. وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کپڑے کے اندر اس نے وہ ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کپڑا کھولا اور کہا کہ ان کو ہاتھ لگاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تو ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئیں. تو وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو گلی سڑی ہوئی ہڈیاں ہیں یہ کیسے دوبارہ یعنی کہ اس کو زندگی ملے گی، کیسے انسان پھر دوبارہ بن کر جنت جہنم میں جائے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو حقیر نطفے سے، گندے نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی ہمارے سامنے جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر اعتراض کرنا شروع ہو جاتا ہے.
کل یحییھا الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دو جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ گندے نطفے سے پیدا کیا وہی اللہ ان ہڈیوں سے بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ جو تمہاری جب تصویر نہیں تھی تو اللہ نے پیدا کر لیا، اب تمہارے خون کے ذرات مٹی کے اندر مل گئے، اسی طرح جسم کے ذرات مٹی کے اندر مل گئے تو اللہ دوبارہ تمہیں اس مٹی سے دوبارہ تمہیں زندہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے۔ عرب لوگ پہلے زمانے کے اندر جو ہے عرب کے اندر 3 درخت تھے، ان سے جو ہے ان کی سبز ٹہنیاں وہ اپنے پاس رکھتے تھے، ان کو رگڑتے تھے، ان سے آگ نکلتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری لکڑی کو وہ اسی ٹہنیوں سے آگ لگاتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ سبز لکڑیوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس اللہ نے 7 زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، جو اللہ اتنی بڑی مخلوقوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے بھی دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل الذی فطرکم اول مرہ، یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، ان کو کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پس عن قریب وہ ہلائیں گے آپ کے طرف اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہُوَ، اور کہیں گے کہ کب ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب ان کو آپ کہہ دیں کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا تو اب کوئی اعتراض تو نہیں ہے، عقل اعتراض تو نہیں کرتا کہ دیکھو جو اللہ نطفے سے پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ ہڈیوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اب کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہُوَ، یہ دوبارہ اٹھنے کا وعدہ کب ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ تو پہلے سے سارے ختم ہیں وہ کب اٹھیں گے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے کہ یہ بات قریب ہے۔ موت من مات فقط قامت قیامت ہو، جو انسان بھی مرتا گیا اس کے لیے قیامت قائم ہوتی گئی، جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوتا گیا۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کے سامنے سے جیسے ہی فرشتے آتے ہیں ان کے اپنا موت دینے والے حضرت عزرائیل علیہ السلام اور اس کے ساتھ 18 فرشتے اور ہوتے ہیں جو یعنی کہ یا اگر برا ہے تو وہ جہنمی غلاف لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں کے اندر گرد ہوتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ اس کی روح جو ہے چھپتی ہے اس کے جسم کے اندر، وہ اوپر سے مارتے ہیں اور اس کے بعد مار مار کر اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں۔ اور جنتی فرشتوں کے لیے یہ جو سارے 18 فرشتے ہوتے ہیں یہ جنت کے تحفے اٹھا کر آتے ہیں اور اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام بھی جنت کا غلاف اٹھا کر آتے ہیں، تو اسی جنت کے غلاف کے اندر اس کے روح کو اوپر لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بس یہ ان یکون قریبا، یہ قریب ہے۔ تم تو اس زندگی کو دور دیکھتے ہو نا، لیکن یہ زندگی قریب ہے، ان قریب ہی یعنی کہ موت آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر ایک بادشاہ تھا، وہ بہت بڑا موٹا ہوتا جا رہا تھا، اس نے کہا کہ میرا کوئی علاج کرے کہ کسی طریقے کے ساتھ میں ہلکا ہو جاؤں، یہ یعنی میرا موٹاپا ختم ہو جائے۔ تو حکیم علاج کر کر تھک ہار گئے تھے، بالکل یعنی کہ پتلا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو کیونکہ وہ ستارہ پرست تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ دیکھو میں پہلے تیرا ستارہ دیکھتا ہوں پھر بعد کے اندر علاج کروں گا۔ تو لہٰذا 1-2 دن وہ چپ رہا، تو پھر بادشاہ نے اسے بلایا کہ تو نے میرا ستارہ دیکھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے تیرا ستارہ دیکھا ہے، 40 دن تک تو زندہ رہے گا اور 40 دن کے بعد تو مر جائے گا۔ اگر 40 دن تک کے بعد تو زندہ رہے تو پھر تو مجھے جو ہے سزا دے دینا، مجھے مار دینا۔ تو بادشاہ کو غم لگ گیا، اب سارے کھیل کود ختم، اب جو ہے ہر وقت پریشان، نہ جو ہے کسی دنیا کے کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ بس 40 دن کے اندر وہ بالکل دبلا پتلا ہو گیا اور اس کے بعد مرا نہیں۔ 40 دن کے بعد اس نے جو ہے اس حکیم کو بلوایا اور اس نے پوچھا کہ تو کہتا تھا کہ مجھے پھانسی کے اوپر لٹکا دینا، اب میں تو مرا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو آپ کا علاج کر رہا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے موت کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر موت کا علم انسان کو پتہ ہوتا کہ میں نے ہفتے کے بعد مر جانا ہے، میں نے مہینے کے بعد مر جانا ہے، انسان تو 1-2 سال پہلے بھی موت کے انتظار میں جو ہے بالکل خشک ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے موت کا وقت اپنے پاس رکھا ہے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے یہ قریب ہے موت کا وقت۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تم کو بلائے گا، فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ، پس تم قبول کرو گے ان کی پکار کو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑی مدت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یدعوکم، وہ تمہیں بلائیں گے، فتستجیبون بحمدہ، تم ان کی پکار کو قبول کرو گے، وتظنون، اور جب تم جو ہے اس موت کے بعد اٹھو گے تو تم گمان کرو گے الا بسم اللہ قلیلا، کہ ہماری زندگی تو بہت تھوڑی تھی، بہت مختصر تھی۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی
کچھ سیکنڈوں کی زندگی ہے، اور آخرت کے انعامات کے مقابلے میں دنیا کی بادشاہتیں اور وزارتیں بہت کم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، اور دنیا اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 سال پورے نہیں کرنا۔